بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرعت رفتار کا عجیب واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فی الفور بڑی سرعت میں زمین کی طرف آنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے تم فوراً خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراً خلیل کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو۔ چنانچہ میں نے چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں، اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں نے وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یا رسول اللہ، خدا نے مجھے فرمایا تھا، حضرت جبرائیل، اگر میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ ہی کوئی درخت۔ چنانچہ میں نے بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک غریب آدمی نے درخواست کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے، مجھے کئی وقت فاقے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس کے لیے درخواست کی، اس آدمی کی قسمت کھول دے اور اس کی رزق میں اضافہ کر دے۔ درخواست پیش کی تو بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں قلیل رزق ہے، اس لیے ہمارے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز دیا جاتا ہے تاکہ آخر تک ملتا رہے۔ اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار دلوا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس غریب آدمی کو تمام زندگی کا رزق ایک ہی بار مل گیا۔ اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت سے تعجب ہوا۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہ مانا تو مایوس ہو کر چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد ان کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر خانہ ہنوز ابھی تک جاری ہے۔ دوسری مرتبہ وہ 1 ماہ بعد اور پھر تیسری مرتبہ 6 ماہ بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے حسب معمول اسی طرح لوگوں کو لنگر خانے سے کھانا کھاتے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریا دلی کی بدولت سارا رزق چند روز میں ختم ہو جائے گا۔ لنگر خانہ ابھی تک مسلسل جاری تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، یہ کیا قصہ ہے؟ اس کا تھوڑا سا رزق بھی ابھی تک چل رہا ہے۔ جواب آیا، بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو اب ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے تو ہم اس کا 10 گنا اس کو دنیا میں اور 90 گنا آخرت میں دیتے ہیں۔ یہ شخص بھی اسی قانون کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا ہم اس دنیا میں ہی دیتے ہیں۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ رمضان شریف۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ سے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخر وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کا ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ سوکھے ہونٹ اور پیاسی اور سوجی ہوئی آنکھوں سے ہوں گے، اور بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ تمہارے اور میرے بیچ میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے بیچ میں صرف ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ! اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔